آپ نے جب یہ اتنی بڑی قربانی دی اور آپ کے اندر مجھے لگتا ہے کہ جیسے بتا بھی رہے تھے کہ آپ کے اندر جو بغاوت کا عنصر ہے, جو ریبیلین آپ کے اندر ہے, آپ ان شیکلز میں رہنا چاہتے تھے, آپ ظلم کے خلاف, ناانصافی کے خلاف آواز حق بلند کرنا چاہتے تھے. تو یہ سارا کچھ کر کے اس کے بعد جب آپ انتخابی سیاست میں آئے تو آپ کو اس جماعت نے بھی ایک طرح سے تنہا چھوڑ دیا قسم پرسی کی حالت میں. پھر یہ جو انتخاب آپ نے جیتا, ایک ایسی جماعت کے خلاف جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے مضبوط, سب سے بڑی آرگنائزیشن, ورلڈ لارجسٹ پولیٹیکل آرگنائزیشن, اس کے بعد امیر ترین آرگنائزیشن. تو یہ کنوکشن کہاں سے آیا آپ کو کہ آپ اتنی بڑی دو ہیکل کے پاس سے کے خلاف الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, اور آپ ایک طرف جو ہے نا جہازوں کے قافلے اتر رہے تھے, مہنگی گاڑیاں جو ہے دھول اڑاتی ہوئی کارواں ان کے چلتے تھے, دوسری جانب آپ ایک اکیلے تنے تھے, آپ کے ساتھ لوگ تھے جو بڑے ڈیووٹڈ تھے آپ کے ساتھ. تو یہ کنوکشن کس چیز نے آپ کو کہ آپ انتخاب جیت سکتے ہیں, یہ کیا چیز تھی جو آپ کو اس راہ پر گامزن رکھی رہی؟ پلیز. میر صاحب, خیر یہ کنوکشن ایک چیز تو میری بچپن سے رہی ہے کہ میں مشکلات سے لڑنا مجھے پسند تھا. جی. ایزی گوئنگ لائف مجھے بچپن سے پسند نہیں تھی. جی. اسٹرگل, اور میں نے اسٹرگل کی بھی. میں نے اسٹارٹڈ مائی پریکٹس, مجھے بہت اسٹرگل کا سامنا کرنا پڑا. آپ کو پتہ بھی ہے کہ رجوری پونچھ والا آدمی جب کبھی جموں جیسی جگہ میں آتا ہے تو اس کے لیے کتنی, آج تو خیر بہت فیسلٹیز ہیں, اس وقت کوئی فیسلٹی بھی نہیں تھی. تو اس وقت بھی میں پہلے ٹیچر لگا. میں نے ٹیچر کی نوکری کوئی 2-4 مہینے کی میں نے چھوڑ دی. میں نے کہا نہیں بھائی, ایزی گوئنگ لائف جو ہے, گئے اسکول گئے, 2-4 کلاسیں لی, واپس آئے, تو میں نے وہ چھوڑ دی. میں نے وکالت شروع کی, وہاں بھی اسٹرگل کی. اس کے بعد میں نے ججی میں بھی اسٹرگل کی. میں نے اپنی طرف سے میں نے کوشش کی کہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں. پھر مجھے لگا کہ یہاں دائرہ اختیار جو ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے میرا, میں سرو نہیں کر پاؤں گا لوگوں کو. اور جو الیکشن کی کنوکشن کی آپ بات کر رہے ہیں, میری والدہ اللہ مغفرت کرے ان کی, وہ پہلی جو مجھے سجیشن دی کہ آپ الیکشن لڑو وہ انہوں نے دی. اس وقت میں سری نگر میں تھا. کیا بات؟ میں سری نگر میں تھا. حالانکہ میری والدہ ماجدہ کوئی بہت پڑھی لکھی نہیں تھی, سیاسی کوئی پلس آف دی پیپل سے بھی واقف نہیں تھی. تو جب ان کو لگا کہ بھائی میرے بچے کو انہوں نے نوکری بھی اس وقت چھوڑنے کے لیے کہا, نوکری چھڑائی, اور آج یہ الائنس میں سیٹ نہیں دے رہے ہیں, تو انہوں نے کہا آپ الیکشن لڑو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. الیکشن لڑنا اس بار انڈیپینڈنٹ ہی لڑے. خیر اس کے بعد اللہ نے ہمت دی, اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ نے درست فرمایا کہ میری کانسٹیچوئنسی میں شاید جتنا پیسے کا بہاؤ کیا گیا اور جتنا مشینری, گورنمنٹ مشینری کا مس یوز کیا گیا, اتنا شاید ہی کسی کانسٹیچوئنسی میں ہوا ہو. ہم رات کو کہہ رہے تھے کہ اگر یہ لوگ سب کو ووٹ ڈالنے دیتے, ہمارے جو لوگ پولنگ سٹیشن پہ گئے بھی تھے نا ہمارے ایریا میں, ان کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا. کسی کو کہا تمہارا آئی کارڈ نہیں ہے, کسی کو کہا آدھار کارڈ نہیں ہے, اور اس کو ڈیلے کرتے رہے کہ پولنگ کم ہو. ہمارے علاقے میں یعنی تھنا اور منجا کوٹ کے ایریا میں آپ دیکھیں گے پولنگ کی شرح بہت کم ہے, اور درحال میں 100 کچھ %, 103%, 104% بھی پولنگ ہوئی ہے. اب اس کو آپ کیسے, آپ نے سوالات اٹھائے وہ بھی انہوں نے, کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے کہ بھائی آپ 102% یا 104% پولنگ تو نہیں کر سکتے, آپ 100% تو کر سکتے ہیں, لیکن 104% کیسے ہو گئی؟ وہ آج بھی ایک سوالیہ ہے, نشان ہے ایڈمنسٹریشن پہ اور اس الیکشن کمیشن آف انڈیا پہ کہ آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کرو. وہ خطہ کے لوگوں نے, نوجوانوں نے میری ہمت بڑھائی. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی, جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے. واقعی آپ میں جو یقین کامل تھا اس نے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کیا. آپ نے کہا لوگ میرے ساتھ تھے. میں مانتا ہوں کہ لوگ ساتھ تھے تبھی آپ کو یہ ایک تاریخی جیت ملی. لیکن اپنے ایم ایل اے صاحب, جو میری معلومات ہیں, جو ہمارے سماج کا اشرافیہ تھا, جو ہمارے سماج کے جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں ہوز ہو, جو بڑے لوگ تھے, جو چودھری تھے, چودھری ان دا سینس جو انفلوئنشل لوگ تھے, جو سماج کے ٹھیکیدار تھے, تو وہ سارے آر ایس ایس اور بی جے پی کی صفوں میں مجھے نظر آئے, اس کے خیمے میں نظر آئے. یہاں تک کہ متقی, پرہیزگار, عابد اور کئی معاف کرنا کئی حافظ, وہ بھی ان کی کمپین میں دعائیں کرتے تھے
کہ RSS کو کامیاب کرو، یتی نرسمہانند کی پارٹی کے لیے دعائیں کرتے تھے. تو یہ کون فرشتے تھے، کون مخلوق تھی، یہ کون لوگ تھے جو آپ کے ساتھ، اور بظاہر معاف کرنا، بظاہر آپ کے ساتھ آنے میں لوگ ڈرتے بھی تھے، کیونکہ جس سٹیٹ سپانسرڈ ٹیرر کی آپ نے بات کی، جو ریگنگ کی بات کی آپ نے، 104% پولنگ ہوتی ہے اور آپ اس پہ سوالات اٹھاتے اور اس کو جو ہے مسترد کیا جاتا، کوئی نوٹس تک نہیں لیا جاتا. اور پھر جو بھارتی سیاست کا چڑکیا کہلائے جانے والا امت شاہ کا فوکس تھا، اور یہ کیسے ممکن ہوا، یہ لوگوں کے دل کیسے بدل گئے، اور یہ اندر سے لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ غیبی طاقت تھی کہ لوگوں نے آپ کے حق میں ووٹ دیا، اور آپ جس کی کوئی جماعت نہیں ہے، جس کی کوئی پارٹی نہیں، جس کو اپنی پارٹی نے جو ہے چھوڑ دیا، سرے راہ جو ہے خجل کیا ایک طرح سے، تو یہ فتح تو اللہ کی طرف سے تھی واقعی. لیکن یہ کون لوگ تھے، کیسے آپ کے پاس کون سا ایسا وہ تاریخی جیت سے آپ نے آپ کو ہمکنار کیا؟ طلسم تو میرے پاس کچھ نہیں تھا میر صاحب، میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کوئی بہت اسپیشل شخصیت تھا. برحال لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ لوگوں نے مجھے پسند کیا. آپ نے صحیح فرمایا کہ جتنے بھی بڑے پیسے والے، انفلوئنشل، مولانا، حافظ، سب لوگ جو تھے وہ RSS اور BJP کے ساتھ تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میرے ساتھ جو غریب طبقہ لوگ تھا، جی، جو بلو پاورٹی لائے، اور جو بہت ہی باضمیر لوگ جن کو کہہ سکتے ہیں، باضمیر لوگوں کی تعداد الحمدللہ ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ تھنہ منڈی میں، تھنہ منڈی میری مراد تھنہ منڈی کانسٹیچوئنسی سے ہے، جس میں درحال بھی ہے، منجا کوٹ بھی شامل ہے، ڈنگی کا کچھ ایریا بھی شامل ہے. ابھی باضمیر لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ابھی لوگ جو ہیں وہ جمہوریت میں جس طرح کی یہ ان ڈیموکریٹک جو ایک میتھڈ اڈاپٹ کیا گیا، لوگوں کو ڈرایا گیا، تمہیں PSA لگائیں گے، تمہیں ہم جیل میں بند کریں گے، ملازموں کو استعمال کیا گیا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو استعمال کیا گیا، پولیس کو استعمال کیا گیا، لیکن لوگ اس سے ڈرے نہیں. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے بہت سارے لوگ کہتے تھے جی ہم کو یہ بہت تنگ کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ کوئی ملازموں کو کہتے تھے تم نے نوکری نہیں کرنی ہے، دوسرے لوگوں کو کہتے تھے کہ تمہارے خلاف پرچے لگوائیں گے، تمہیں PSA لگوائیں گے. تو وہ ہمیں کہتے تھے جناب ہم ظاہری طور آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم آپ ہی کو ووٹ دیں گے، لیکن دیں گے نہیں. لوگوں نے بڑی دانش مندی اور عقل مندی کا ثبوت دیا، اپنا دیوار سر کے ساتھ ٹکرایا بھی نہیں، کسی کے ساتھ ٹکراؤ بھی نہیں لیا، اور چپکے سے ووٹ مجھے دے دیا. پیسے بہت بانٹے گئے، اور خیر میں نے پہلی تقریر میں ہی کہہ دیا تھا کہ بھائی پیسے یہ آپ لوگوں کا پیسہ ہے، یہ عوام کا پیسہ انہوں نے اسی لیے جوڑ کے رکھا ہے کہ آپ ہی کا پیسہ آپ کے خلاف استعمال کر کے آپ کو خریدیں گے، پیسہ ان سے لے لو لیکن ووٹ مجھے دینا. وہی لوگوں نے کیا. جج صاحب دیکھیے، آپ کو بہت سی طریقوں سے ڈیمونائز کیا گیا، آپ کے کریکٹر کو. مجھے یاد ہے آپ کو میر جعفر بھی کہا گیا، کیونکہ آپ نے یہ جو ST کا سودا اس حکومت نے کیا تھا، مخصوص چیزوں کو ذہن میں رکھ کر آپ نے یہی کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، ہم سے چھنا بہت کچھ ہے. اور جب رجوری میں بھارت کے وزیر داخلہ 370 کی ایبروگیشن کے لیے لوگوں سے تصدیق مانگ رہے تھے، لوگ مودی مودی ایسی باتیں کہہ رہے تھے اور یہ نعرے بازی کر رہے تھے، بہت ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، اور تب آپ 370 کی ایبروگیشن کے خلاف پٹیشن تیار کرنے میں مصروف تھے. جب یہ سارا ہنگامہ اس طرف یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، ہم نے بہت بڑا وہ کیا ہے، اور تب آپ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں، تب آپ سپریم کورٹ کے گلیاروں میں جو ہے خاک چھان رہے تھے اس کی لڑائی کے لیے. تو آپ نے آئیڈیالوجیکل لڑائی لڑی ہے، اور یہ آئیڈیالوجیکل، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میں نے جتنے بھی نیشنل میڈیا میں جب BJP کو یہ طے تھا کہ BJP کشمیر کو فتح کرنے جا رہی ہے، اور وایا پیر پنچال، کیونکہ پیر پنچال کی 8 میں سے کم 6 سیٹیں انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈالی تھی. اور یہ مجھے بتائیے کہ آئیڈیالوجی، آپ تو پہاڑیوں کو دشمن بتایا گیا آپ کو، اور آپ نے کبھی اس چیز کی پرواہ نہیں، آپ چٹان کی طرح کھڑے رہے، آپ نے کہا نہیں یار یہ تو بہت کم تھا ہمیں ملا، اور یہ ہمارا حق تھا جو ملا ہے. اور اس کے باوجود لوگوں کو کنونس کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے. آپ کے پاس وسائل نہیں تھے، آپ کے پاس پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا، جہاز بارش کی طرح اتارے گئے، اور یہ سارا، اور پھر اسٹیٹ سپانسرڈ ریگنگ جس کی آپ بات کرتے ہیں. تو یہ کامیابی جو ہے یہ آپ نے حاصل کی ہے.
تو پھر وہی سوال ہے کہ آپ کے پاس کوئی طاقت بظاہر نہیں تھی، وہی بیچارے قسم پرسی کی حالت میں چند لوگوں کا ایک قافلہ تھا، ہے نا، وہ کہتے ہیں نا 313 بمقابلہ ہزار نہیں، یہ 313 بمقابلہ لاکھ کا مقابلہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کام، یہ کرشمہ بھی ہے، لوگ اس کو آپ کی کامیابی کو ایک آرڈنری جیت کی طور پر نہیں لے رہے ہیں۔ جی جی میں I don't want to claim any credit for it. پہلے تو یہ کہ میرے رب کا شکر تھا، اور دوسرا اس کا کریڈٹ جو ہے وہ لوگوں کو جاتا ہے کہ لوگوں نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا، لوگوں نے پیسے کو بھی ٹھکرایا، لوگوں نے وہ تنگ نظری کو ٹھکرایا۔ آپ نے دیکھا کہ اس بار وہ گجر پہاڑی کی لڑائی نہیں رہی، اور الحمدللہ مجھے گجر قبیلے کا ووٹ بھی ملا، پہاڑی قبیلے کا، اور پہاڑیوں میں بہت ساری قبیلہ جات ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کشمیری کمیونٹی نے ان ماس مجھے ووٹ کیا، ان ماس، اپنی کمیونٹی تو کیا، لیکن کشمیری کمیونٹی نے کبھی بھی آج تک ان ماس کسی ایک پارٹی کو ووٹ نہیں دیا، اور انہوں نے اگر دیا بھی ہے تو یا تو پی ڈی پی کو یا این سی کو، تو اس بار این سی کو بھی نہیں دیا، پی ڈی پی کو بھی نہیں دیا، انہوں نے مجھے ووٹ دیا۔ تو یہ کریڈٹ ان لوگوں کو جاتا ہے جن لوگوں نے، شاید مجھ میں اللہ نے کچھ چھپا کے رکھا ہوگا، مجھے پتا نہیں ہے، اللہ شاید مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں کو پھیرا، آخر یہ اللہ کی ذات ہے کرنے والی۔ دوسرا میرا ایک عزم تھا، میں آپ کو سچ بتاؤں، کہ یہ تقسیم کیا جا رہا ہے پہاڑی گجرز کو آپس میں، یہ تقسیم کا فائدہ سیدھا سیدھا ایک ہی پارٹی کو جائے گا، اور میں اس تقسیم کے خلاف پچھلے 15 سال سے لڑ رہا ہوں کہ یہ جو آپ تقسیم کرتے ہیں، یہ جو ہماری رجوری پنچ کے لوگوں کو آپ 2 کمیونٹیز میں 2 حصوں میں برابر تقسیم کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے ہمارے ساتھ۔ اور میں لوگوں کو سمجھاتا تھا کہ اس سے آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ تو میں اس میں اللہ کے فضل سے کچھ حد تک، بلکہ بہت حد تک میں کامیاب ہوا ہوں۔ میاں صاحب کے الیکشن کے بعد میرے الیکشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تفریق جو تھی، یہ فرق جو تھا، ختم ہو گیا۔ دیکھیے، لوگوں نے آپ کو ایک تاریخی جیت سے ہمکنار کیا ہے، اس میں آپ کا رول میں سمجھتا ہوں ایک عام ایم ایل اے کا رول نہیں ہے، اور پورا پیر پنچال کا خطہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، اور ایسے وقت میں جب کہ پیر پنچال خطہ میں جو ہے بھاجپا اور آر ایس ایس کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے، بلکہ بڑھا ہے کافی حد تک۔ یہ ٹھیک ہے، یہ بتایا جاتا تھا کہ رجوری پنچ کے لوگوں نے، جس آپ نے کہا کہ جو ہے نا ضمیر کو گروی نہ رکھتے ہوئے بھاجپا اور آر ایس ایس کا رتھ جو ہے پیر پنچال میں پنچر کر دیا، اس کو کشمیر پہنچنے سے روک لیا۔ اب جو ہے یہ انفلوئنس جو بڑھتا رہا، ابھی بھی لوگ جو ہے اس میں ہے اچھے خاصے ووٹ لیے، بلکہ جیت کے قریب تک یہ جماعت پہنچ گئی ہے، جو کبھی 50 لوگ بھی وہاں پہ جمع نہیں کر پاتی تھی۔ تو آپ کو کیا لگتا آنے والے دنوں میں، آنے والے وقت میں جو ہے یہ آئیڈیالوجی، اٹس اے آئیڈیالوجیکل بیٹل، یہ ایک نظریاتی لڑائی ہے، ایک نظریات کی لڑائی۔ اس قسم کے حالات جو ہیں بظاہر طور پر اس الیکشن میں یہ لگتا تھا کہ بی جے پی کے حالات حق میں ہیں۔ یس، وہ شیڈیول ٹرائب کا ڈھنڈورا جو پیٹا گیا، پہاڑیوں کو مل گیا، پھر او بی سی کشمیریوں کو دے دیا گیا ہے جی، کشمیر میں بہت ساری، حالانکہ ایسا ہوا نہیں۔ تو تعمیر و ترقی کا جو جھوٹ فراڈ کا ایک پلندہ تھرو میڈیا آپ لوگوں کو استعمال کر کے، میں نے اسمبلی میں اپنی تقریر میں بھی کہا کہ جو خلاف واقعات ہیں، جو گراؤنڈ پہ کچھ تھا نہیں، ہاسپٹلز کی بری حالت، سکولز کی بری حالت، روڈوں کی، سڑکوں کی بری حالت، تو تعمیر و ترقی کہاں ہوئی، کس خطے میں ہوئی ہے، مجھے کوئی بتا دو۔ تو وہ جو ایک ڈنڈورا پیٹا جا رہا تھا، تو اس کی وجہ سے اس قسم کے فیوریبل حالات جو تھے، ان میں اگر یہ کچھ نہیں کر پائے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ کو بہت بڑا اثر پڑنے والا ہے۔ لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا یہ تمام، اور لوگوں کو 5 اگست 2019 یاد آ گیا الیکشن میں، کہ 5 اگست 2019 کو ہماری آنے والی نسلوں کو کس طرح ذبح کیا گیا، ہماری پگڑی کیسے اچھالی گئی،
ہمارے ساتھ کیسے ظلم کیا گیا کہ گھروں کے اندر بند کر کے. کیا آپ کے گھر کے باہر سنتری نہیں کھڑا تھا؟ لیکن آپ میڈیا والے آپ نہیں بول پاؤ گے، میں تو بولوں گا. ہر گھر کے باہر آپ نے ایک فوجی کھڑا کر کے، میرے خیال میں ہماری جتنی پاپولیشن تھی اس سے 3 گنا زیادہ تو یہاں فورسز تھی، سپریس کر کے. بھائی پھر آپ لوگوں کو یہ مطلب ایک تو زخم دینا، زخم کے اوپر نمک چھڑکائے. پھر کہا کیا؟ پیپل آر ریجائسنگ ان دی اسٹریٹ آف دی لال چوک. ارے ہم نے یہ ظلم کہیں نہیں دیکھا. ہم نے بڑے بڑے ظلم سنا ہے، تاریخ میں ہوتے رہے، ہمارے فور فادرز کے ساتھ ہوتے رہے. 47 کی جنگ بھی ہوئی، 65 کی ہوئی، 71 کی ہوئی، اس سے پہلے بھی جنگیں ہوئی، مگر یہ ظلم کہیں نہیں دیکھا کہ تمہیں کٹ بھی ماریں گے، نمک بھی چھڑکیں گے، مگر رونے نہیں دیں گے. تم رو بھی نہیں سکتے ہو. یہ حالت ہم نے کبھی نہیں دیکھی. مظفر خان صاحب، ایک بڑی عجیب ڈائیکوٹمی ہے، ایک معمہ یہ ہے. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ سماج جو روش اختیار کرتا ہے اس میں پڑھے لکھے لوگوں کا رول ہوتا ہے، بلکہ وہ لیڈ کرتے ہیں، ایک اورینٹیشن دیتے ہیں سماج کو. میں آپ کو پیر پنچال خطے کی جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی، جو میری اپنی یعنی اکثر یہ آپ نے مولویوں کی بات کی، حالانکہ میرا یہ ماننا ہے کہ مولویوں کا بڑا اہم رول رہا ہے، لیکن تمام مولوی جو ہے وہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے انہوں نے اپنا ضمیر گروی نہیں رکھا تھا. اچھی خاصی تعداد میں لوگ اس طرح بھی تھے. لیکن جو پڑھے لکھے طبقے تھے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پی ایچ ڈی اسکالر، ہمارے کالجوں کے پرنسپل، ہمارے لیکچررز، ہمارے بڑے لوگ، وہ سارے مجھے بی جے پی کی یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کمپین کرتے ہوئے نظر آئے. اس کے لیے وہ بڑی عجیب تعویل ہے. وہ سارا بھارت میں جو ہو رہا ہے یا جو ان کا ایک اینٹی مسلم چہرہ اس کو بلا رہے تھے. تو یہ بتائیے ان لوگوں کے لیے کیا میسج ہے؟ ان لوگوں کی کیا مجبوری تھے؟ انہوں نے اپنے ضمیر کو کیوں گروی رکھا تھا؟ جناب میں آپ کو بتاؤں، بڑے کچھ متقی پرہیزگار لوگ بھی جو مساجد میں آ کے گڑ گڑاتے میں نے دیکھا، اور وہ لوگوں کو میں نے بی جے پی کے ساتھ کھڑے پایا. اور یہ جو اشرافیہ ہے ہمارے سماج کا، جو الیٹ طبقہ ہے، ان کو کیا مجبوری ہے؟ انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کیوں کیا اور اس کو کیا ملنے والا تھا؟ ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ میں ان کو کہوں گا کہ کبھی نہ کبھی محاسبہ کریں اپنا. زندگی صرف پیٹ بھرنے کا نام نہیں ہے. زندگی صبح شام کھانے اور مسجد میں جانے کا نام بھی نہیں ہے. زندگی انسان کو اللہ نے دی ہے کہ اگر آپ کسی کے کام آ سکیں تو وہ بڑی بات ہے. اور کیا آپ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بن سکیں گے؟ شاید آپ نے اگر میری تقریر سنی ہوگی پوری، تو میں نے اسمبلی میں بھی یہ چیز کہی ہے کل، کہ مجھے یہ حق ہے کہ میں اپنا حق چھوڑ دوں. میری زمین ہے، میں چھوڑ دوں اس کو، لیکن مجھے یہ حق کسی نے نہیں دیا کہ میں اپنے بچوں اور بچیوں کے حق کو بھی قربان کر دوں. جموں کشمیر کے ساتھ جو ہوا، وہ ہماری آنے والی نسلیں اس کا خمیازہ بھگتیں گی. ہماری ریاست چھن گئی، ہمارا اسپیشل سٹیٹس چھن گیا. ارے بھائی، جب ہماری قبروں پہ وہ آئیں گے نا، وہ کیا کہیں گے؟ کہ یہ بزدل تھے باپ دادا ہمارے، یہ غیرت مند نہیں تھے، بغیرت. اور صرف کیا تھنا منڈی اور درحال والوں کو ملا؟ یہ نوشہرہ والوں نے کیوں نہیں دیا ان کو ووٹ؟ کیوں نہیں ملا؟ پہاڑیوں نے ووٹ کیوں نہیں دیا بی جے پی کو؟ کیوں بی جے پی کا ٹھیکہ صرف جو ہے وہ تھنا منڈی اور سرن کوٹ والوں اور مینڈر والوں کو تھا؟ نوشہرہ والوں کو نہیں تھا؟ ان کو فائدہ نہیں ملا؟ انہوں نے کیوں نہیں دیا ووٹ؟ وہاں سیٹ ہارے بری طرح. کیوں ہارے؟ یہ جو ٹھیکیدار ہے نا، یہ ٹھیکیدار بنیادی طور پر ان کے اپنے اپنے مقاصد، اپنے اپنے اغراض، یہ اغراض و مقاصد ان کے اپنے اور تھے. کسی کو ہمدردی نہیں تھی پہاڑیوں کے ساتھ. خان صاحب، پیر پنچال خطہ میں آزاد امیدواروں کے جیتنے کی کوئی طویل ہسٹری نہیں رہی ہے، بلکہ رہی ہی نہیں ہے، بلکہ اب کی باری 1-2 امیدوار آپ ہیں یا سرن کوٹ سے ہیں اکرم صاحب، اور یو ہیو گاٹ اے ہیوج مینڈیٹ فرام دا پیپل آف یور ایریا. اور اس میں آپ کو بتاؤں، میں بینگ اے جرنلسٹ، سب لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا. آپ کی کمپین باہر کے لوگ بھی، باہر کانسٹیٹوئنسی باہر کے لوگ بھی چلاتے رہے. اور اس کو آپ ریپے کیسے کریں گے؟
اور امیدیں بہت زیادہ ہیں، ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں. مجھے یاد ہے کہ الیکشن کے زمانے میں آپ نے کچھ سلینڈرز کا اعلان کیا تھا، اس پہ لوگوں نے مذاق بھائی کہاں سے دے گا، گھر سے دے گا، اس کی اوقات کیا وغیرہ. ان کو یہ لگتا تھا کہ ناگپور ہمارے ساتھ ہے، جو دیں گے، دینا اور لینا ہمیں آتا، اور کسی کے پاس یہ نہیں ہے. اور اس میں آپ کیسے اب ری پے کریں گے لوگوں کو؟ اور یہ جو آپ کے ساتھ امیدیں جڑ گئی ہیں لوگوں کی، اس کو آگے کیسے چلائیں گے؟ اور سب سے بڑی بات، جس آئیڈیالوجی، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آپ ڈنگے اور باتھ روم کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ نے وہاں پہ کچھ ایک آئیڈیالوجی کو شکست فاش دیے. آپ اس حوالے سے ایک علامت کے طور پر ابھرے ہیں. یو ہیو وون این آئیڈیالوجیکل بیٹل. تو اس بیٹل کو آپ کیری فارورڈ کرنے کے لیے، جنگ کو آپ آگے لے جانے کے لیے، منطقی انجام تک لے جانے کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ اور ایسے میں کہ آپ بڑے عدیم الفرصت شخص ہیں، آپ کے پاس بہت مصروفیات ہیں. میر صاحب، مصروفیات بھی میری جو ہے وہ پبلک سروس کے لیے ہی ہے. اگر میں وکالت میں مصروف بھی رہا، حالانکہ یہ بات مجھے کہنی نہیں چاہیے تھی، اب آپ نے، میں وکالت اس لیے نہیں کرتا رہا کہ میں پیسہ کماؤں گا. میں وکالت آج بھی اس لیے کرتا رہا کہ میں کسی کے کام آ سکوں. اگر اللہ نے کوئی مجھے صلاحیت دی ہے تو میں اس صلاحیت کا استعمال کر سکوں. اور استعمال کس لیے؟ اپنے فائدے کے لیے نہیں. اللہ نے صلاحیت دی ہے تو میں اس کا فائدہ کہیں لوگوں کو پہنچا سکوں. اور میرے پاس 50% زیادہ جو بریف ہے وہ میں گریجویٹس سروس کرتا ہوں. جو غریب، مسکین، ڈیسٹیچیوٹ لیڈیز ہیں، کم سے کم 50% میرے کیسز جو ہیں وہ فری، جن سے میں کوئی فیس نہیں لیتا. اور میں اگر وکالت میں مصروف ہوں تو میں وہ لوگوں کے لیے، ورنہ I have a very simple life. میرا کوئی خرچہ نہیں ہے ایکسیپٹ کہ بھائی گاڑی کا تیل سے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا جو ہے تو وہ آج کل وہ بھی بڑا کاسٹلی افیئر ہے. میری سمپل سی لائف ہے. نہ مجھے کوئی بڑے شوق ہے، نہ گاڑیوں کا، کوٹھیوں کا، ہوٹلوں میں جانے کا، بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں جانے کا میرا شوق شروع سے نہیں رہا. But rather I hate it. اب یہ ہے، ظاہر سی بات ہے، آپ نے ٹھیک فرمایا کہ مجھے وقت نکالنا پڑے گا، لوگوں میں بیٹھنا پڑے گا، وہاں جانا پڑے گا، کنسٹیچوئنسیز میں بھی. لیکن یہ بات بھی درست آپ نے فرمائی کہ میں نے ایک آئیڈیالوجی پہ الیکشن لڑا. میں نے کوئی ڈیولپمنٹل خالی باتھ روم اور ڈنگے پہ، سڑکوں پر، پلوں پہ الیکشن نہیں لڑا. یس. اور اس کا ثبوت آپ کو، میرے خیال میں میری جو پہلی اسپیچ ہوئی ہے اسمبلی میں، میں نے اپنی پوزیشن واضح کر دی کہ ان مسئلوں پہ میں کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے نمائندے جو ہیں وہ لڑے. تو میں وہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں. میں کہیں بھی اس جنگ کو چھوڑنے کے لیے کبھی بھی، کسی صورت میں بھی مجھے کوئی کنونس نہیں کر سکتا کہ میں یہ لڑائی اسٹیٹ ہوڈ کی یا اسپیشل اسٹیٹس کی لڑائی میں چھوڑ دوں. سوال ہی نہیں پیدا. خان صاحب، ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بھی جاری رکھیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری طویل گفتگو کے نتیجے میں آپ کا جہاز چھوٹ جائے، آپ کو ایئرپورٹ پہنچنا ہے. تو بہرحال آگے بھی کئی مسئلوں پر، یہ ریزولوشن، اٹانومی، کیا سرکار کو چلنے دیں گے، کیا کل اے ایم یو کا ایک بہت بڑا تاریخی فیصلہ آیا، بہت سے مسئلے ہیں. وقتاً فوقتاً ہم آپ کے پاس آیا کریں گے. بہت سے، ابھی یو پی مدرسہ بورڈ کا فیصلہ آیا ہے. اب کس چیز پر، کس چیز کا رونا روئیں کہ واقعی جو ہے ہم ایک طرح سے ایک سروائیول کی لڑائی لڑ رہے ہیں اس ملک میں. تو آپ سے بات ہوتی رہے گی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے دل بینا عطا کیا، آپ کو بصارت ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی باتیں جاری رہیں گی. ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.